تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اٹھو اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دو اور بتا دو کہ حق کیا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ میں اللہ کا سچا نبی بن کر تشریف لایا ہوں اور حق کیا ہے باطل کیا ہے اسلام کیا ہے ان کو بتا دو۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت سعد ابی وقاص کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عتبہ بن ربیعہ نے للکارا، اس کے للکار کو جب فاتح خیبر علی اکبر نے جب سنی تو کہا یا رسول اللہ میرے آقا آپ اجازت دے دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چہیتے صحابی سے کہا علی اٹھو۔ علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں جیسا عتبہ بن ربیعہ نے اپنی میان سے تلوار نکالا، ہوا میں لہرایا، اللہ اکبر۔ خدا کے شیر نے اللہ اکبر جیسے عتبہ بن ربیعہ کے تلوار کو لہراتے دیکھا تو عتبہ نے کہا سنو علی تجھے معلوم نہیں ہے میری طاقت کا اندازہ تجھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عتبہ نے کہا میری طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو علی کے شالی نے کہا ارے میں داماد مصطفیٰ ہوں، خدا کا شیر ہوں، میں جس کو مارتا ہوں پاری نہیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں حضرت علی آگے بڑھے، اللہ اکبر۔ اس کے بھائی کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں اللہ اکبر حضرت حمزہ اٹھے، اللہ اکبر۔ اور زید بن عقبہ کے مقابلے میں حضرت سعد بن وقاص اٹھے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے گھماسان لڑائی ہوئی، اللہ اکبر۔ عتبہ نے جب للکارا کہا اے علی اپنی جان بچا لو، کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ میں جنت دکھا دوں گا۔ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہارا اسلام کہاں ہے؟ اب اپنی جان بچاؤ۔ ارے خدا کے شیر نے للکارا کہا اے ظالم تو مجھے بتاتا ہے، علی کی شیر کو بتاتا ہے۔ علی کی شیر نے للکارا، عتبہ نے جو ہے اپنی تلوار سے سامنے لہرایا اور گردن علی تک پہنچا۔ علی کی علی نے اپنی تلوار سے ڈھال کو روکا اور روکنے کے بعد میں ایسا وار کیا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ علی کی تلوار اس شان سے اٹھی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اب تو یا عتبہ بچے گا یا علی بچیں گے۔ تلوار جھپٹا سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس شان سے جلایا کہ عتبہ کی گردن تنزل سے جدا ہو گئی۔ ایک ہی وار میں گردن کٹ گئی، عتبہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بھائی کے مقابلے میں حضرت حمزہ سبحان اللہ، وہ لڑتے لڑتے ایسا وقت آیا کہ انہوں نے بھی اپنی تلوار کی کاٹ سے اس کے بھائی شیبہ بن عتبہ کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لڑائی ہو رہی ہے، حضرت علی یہ دیکھتے ہیں زید بن عقبہ یہ حضرت سعد بن وقاص کو زخمی کر چکا ہے۔ جب نظر پڑی تو قسم خدا کی حضرت علی فرماتے ہیں میری نظر نے جب یہ دیکھا کہ سعد بن وقاص بالکل زخمی ہو گئے، ظالم نے گھیرا، تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اتنی طاقت لگا کے چھلانگ ماری اور وہاں پہنچا اور اپنی تلوار کو آگے بڑھایا، کہا سعد ابی وقاص بازو میں ہٹو۔ حضرت علی نے تلوار بھی یہاں سے نکالا اور کہا یا رسول اللہ اے میرے آقا آپ کرم کر دیں۔ ادھر علی فرما رہے تھے، ادھر تلوار چلی، اس وقت ہے اس شخص زید بن عقبہ کا گردن سے جدا ہو گیا۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسلام فتح ہو گیا۔ بول دو سبحان اللہ۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اسلام کی سب سے عظیم جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ نے اپنی گردن کو دے کر
اسلام کے شمع کو چراغ کو روشن کیا ہے اور ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں اب میں آپ کو جنگ احد لے کر چلتا ہوں، جنگ احد کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں سے لڑائی شروع ہوئی، اللہ اکبر، لیکن تعداد کی بنیاد پر مسلمان بھائی کم تھے، اللہ اکبر، کفار قریش بہت زیادہ تھے، چاروں طرف سے کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا، اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں میری نظر جہاں تک کام کر رہی ہے کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، سارے مشرکین مکہ نے چڑھائی کر دیا، کتنے جو ہے مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میری نظر کیا دیکھتی ہے، دیکھتے دیکھتے چاروں طرف سے جب کفار مسلمانوں کو گھیر میں لے لیتے ہیں، حضرت علی کی نظر تلوار چل رہی ہے، حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، نظر نہیں آ رہے، یہ اللہ اکبر، جنگ احد کا واقعہ۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں میں ڈر گیا اور دل میں خیال کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بھاگ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ ارے یار، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ سارے لوگوں کی ایمان کی دولت ایک پلے پہ رکھا جائے اور صحابہ کے ایمان ایک پلے پہ رکھا جائے، ان کے ایمان کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا جب میرے آقا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت علی فرماتے میں نے آقا کو شہیدوں میں تلاش کیا، زندوں میں تلاش کیا، لیکن نہیں پایا، تو دل نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اتنے میں آواز آئے اے مسلمانوں تمہارے نبی کا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو بے اختیار چل پڑا اٹھے اور کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کو کوئی قتل کر دے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چاروں طرف سے کفار مکہ گھیر لیے تھے۔ اللہ اکبر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے حبیب کو اٹھا لیا، سبحان اللہ، اپنے حبیب کو اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں اب میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان رہے گی، سبحان اللہ۔ علی کہتے ہیں اب اس وقت تک اب میں لڑوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ یہ فرماتے فرماتے دیکھتے دیکھتے اب حضرت علی کفار کے بیچ میں چھلانگ لگا دیا، سبحان اللہ بولو۔ جنگ احد کا مقام چل رہا ہے یار، اتنا اسلام کی عظیم جنگ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیچوں بیچ میں چھلانگ لگا دیا، گھس گیا اور اپنی تلوار چلانے لگا۔ علی فرماتے ہیں میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ تلوار چلانے لگا، اللہ اکبر۔ میرے آقا کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ جب کافروں نے گھیر لیا تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا۔ اب یہ سب پریشان، منافق کہتے تھے محمد کو قتل کر دیا کہ محمد کو قتل کر دیا، لیکن حضرت علی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ کچھ بھی ہو جائے اب یا تو علی کی جان بچے گی یا تو منافق بچے گا۔ حضرت علی کی نظر جب رسول پر پڑی تو جاتے ہیں قریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی، سبحان اللہ، اللہ کی مدد آ گئی تھی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا اب کچھ بھی ہو جائے اب اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مدد شامل ہو گئی، اللہ کی مدد شامل ہو گئی۔ یار
اتنے میں چاروں طرف سے اللہ اکبر، چاروں طرف سے کفار گھیر لیتے ہیں۔ میرے نبی بیچ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت علی جب میرے آقا کی طرف ایک منافق بڑھا تو آقا نے فرمایا علی ان کو تھامو۔ علی آگے بڑھتے ہیں، اپنی ڈھال کو لیتے ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیتے ہیں، تلوار لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں علی کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، کہ میرا صحابی علی اس شان سے تلوار چلانے لگا اتنی قوت سے کہ جو بھی آتا علی فرماتے میں اس کو ترسن سے جدا کر کے جہنم پہنچا دیتا۔ ایک یہ بات دیگری، پھر بائیں سے ایک شخص آیا، آقا فرماتے ہیں علی اس سے بچاؤ، اس کو روکو۔ علی اپنی قوت و طاقت سے، اللہ اکبر، قوت و طاقت سے اس انسان کو روکتے ہیں اور روکنے کے بعد اپنی تلوار کو چلاتے ہیں، اس کا ترسن سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میرے آقا علی کی طاقت کا بے مثال۔ علی حاضر ہو گئے۔ علی حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی ہے اور حضرت علی کی طاقت کو سلام ہے، سبحان اللہ۔ غیب سے مدد آ گئی۔ اب چاروں طرف سے جب کفار مکہ نے گھیرا تو میرے آقا فرماتے ہیں علی کی تلوار کبھی دائیں چل رہی ہے، کبھی بائیں چل رہی ہے، کبھی آگے کی جانب جا رہے ہیں، کبھی پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ارے علی کے ہوتے ہوئے کسی نے آپ کو بال کے برابر بیٹا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار چل رہی تھی اس شان سے کہ کفار مکہ کے گردن تندل سے جدا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس شان سے علی نے تلوار کو چلائی کہ کتنے تو مشرکوں کو کاٹ دیا، مولی قادر کی طریقے سے اڑا دیا اور اسلام کا غلبہ، اللہ اکبر، اسلام کا جھنڈا سطح جھنڈا لہرایا اور سارے منافق بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا نے فرمایا علی سنو، اب اللہ اکبر، میدان بہت سے، جب میدان بہت کے زمین سے اور تلوار سے یہ آواز آئی، شاہ مردہ شیر نسا قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر نسا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ فاتح خیبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مشرکین مکہ بھاگ گئے، سبحان اللہ، بھاگ گئے۔ اب کتنے کو تو علی نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اب آقا فرماتے ہیں